السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سی مکھی بھی اللہ کی حکمت کا نمونہ ہو سکتی ہے؟ آج کی حدیث میں ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے جو بظاہر حیران کن ہے، مگر اس میں چھپی حکمت سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک مختصر مگر بے مثال حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے بارے میں ایک انوکھا راز بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے۔ جب وہ کھانے یا پینے کی چیز میں گر پڑے تو اسے اس میں ڈبو دو، پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ وہ زہر والا پر آگے اور شفا والا پر پیچھے رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3504۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وحی الہی پر مبنی تھا۔ ایک معمولی سی مکھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے زہر اور شفا دونوں رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچاؤ اور فائدے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ جدید تحقیق سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کچھ مکھیوں میں اینٹی بیکٹیریا صلاحیت ہوتی ہے جو بیماریوں سے لڑنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کھانا کھائے جس میں مکھی گری ہو تو کیا کرے؟ علماء کی رائے اور اصولی وضاحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا مکھی کو مکمل ڈبو کر نکال دیا جائے، وہ اس وقت کے عام حالات کے مطابق تھا اور اس میں حفظان صحت اور اعتماد کی رہنمائی ہے۔ اگر کسی شخص کو طبعاً کراہت محسوس ہوتی ہے، یعنی دل و دماغ میں شدید گھن یا ناپسندیدگی ہو، تو ایسا کھانا نہ کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام میں طبی کراہت کو بھی ایک وجہ تسلیم کیا گیا ہے، خصوصاً جب وہ طبیعت پر بوجھ بن جائے۔ ایسا کھانا نہ کھانا نہ خلاف سنت ہے نہ گناہ، جب ناپسندیدگی فطری ہو۔ یہ حدیث رہنمائی کے لیے ہے، یعنی اگر کھانا چاہتے ہو تو مکھی کو مکمل ڈبو کر نکالو تاکہ نقصان نہ ہو۔ اگر مکھی گرے اور کھانے میں صاف تبدیلی آ جائے، مثلا گندگی، جاگ ہو وغیرہ، تو کھانا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اگر دل نہ مانے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دیں، کوئی گناہ نہیں۔ دوسروں پر حکم نہ لگائیں کہ وہ ضرور کھائیں یا ضرور چھوڑے، کیونکہ یہ طبی معاملہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔